بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل نا ایک پرومو بہت وائرل ہوا ہے اداکارہ میرا کا اور ارشاد بھٹی کا۔ پرومو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ارشاد بھٹی جو ہے نا وہ ایک صحافی تو ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک کریڈیبل صحافی ہیں، لیکن یہاں اس کی صحافت ہے نا وہ تو اس کا تو پروگرام بڑھ گیا اس کی اس پوڈ کاسٹ کے اوپر۔ جو چند لوگ، یعنی چند نہیں زیادہ لوگ جو ارشاد بھٹی کی جو ہے وہ عزت کرتے تھے کہ یہ حق سچ بات کبھی کبھی کر دیتا تھا، لیکن جو ہے نا وہ اس کے اس گھٹیا پن سے نا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کی جو اخلاقیات آپ اندازہ کریں گے کس طرح وہ خاتون چلی آئی ہوئی تھی یہاں پر فلم کی پروموشن کے لیے۔ اس نے سوچا میں جاؤں گی یہاں جا کر فلم کی پروموشن کروں گی، اپنے وہ ایک نئی فلم آ رہی ہے سائیکو، لیکن وہاں تو بھٹی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہی کوئی انہوں نے اپنا جو ہے وہ پنڈورا بکس کھول کے رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بیچاری شرمیدہ تھی۔ جس طرح ارشاد بھٹی نے ان سے سوالات پوچھے، جس طرح ارشاد بھٹی نے جو ہے ان کی ذاتی زندگی کے اوپر حملہ کیا، یعنی یہ ذاتی زندگی کسی کی بھی آپ اس طرح سرعام نہیں اچھال سکتے کہ آپ کا ماضی کیا تھا، آپ کی ماضی جو ہے وہ ماضی میں آپ کے کیا کردار تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے انتہائی غلط حرکت کی ہے، غلط گھٹیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلیظ حرکت جسے کہتے ہیں نا غلیظ، وہ کی ہے۔ یہ میں ان لوگوں سے ایکسیپٹ کرتا تھا جو کہ پی ٹی وی پہ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ رضی دادا اور ولی خان، نجم ولی خان جیسے صحافی، میں وہاں سے ان سے اس چیز کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ سابق عمران خان کے درباری، جو کہ عمران خان کی حکومت کے دوران وہ جو ہے وہ ان کے گن گاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ عمران خان جیسا عظیم لیڈر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جیسے عمران خان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ جیسے بندر نے ٹپوسیاں مارتے، اس طرح جو ہے نا وہ، یعنی کہ وہ خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، اگر وہ ایک کسی سے ساتھ چھوڑ دیتا تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کے خلاف چاہے جتنا مرضی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ لیکن فیاض الحسن چوہان جو ہے نا وہ بدقسمتی سے خاندانی نہیں نکلا بلکہ ایک بے شرم انسان نکلا ہے۔ چلو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اب آ جاتے ہیں بیک ٹو بھٹی صاحب کے جو یہ پرومو وائرل ہوا ہے۔ بھٹی صاحب کے مطابق اب جو ہے نا وہ بھٹی صاحب جو ہے اس چیز کی اپنا صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ پرومو ایک پیڈ میں نے یعنی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو کیا میں ایسے سوالات نہیں پوچھ سکتا؟ کیا میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ سوالات یا وغیرہ جو ہیں وہ، کیا یہ مرد جو ہے یہ ہر چیز میں مرد و خواتین کو کیوں گھسایا جاتا ہے؟ بھٹی صاحب بات پتہ کیا ہے کہ یہ آئی تھی آپ کے پاس فلم کی پروموشن کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ذاتی زندگی ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں نا ہر انسان جو ہے وہ خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے اپنی ذاتی زندگی میں، ہر انسان کے اندر کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح سرعام اچھالیں، آپ جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح طنز کریں اور جو ہے وہ ان کی ذاتی زندگی جو ہے انہیں لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں۔ انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ کسی صورت بھی کسی صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے گھٹیا پروگرامز کریں اور پوڈ کاسٹنگ کریں۔ آپ اچھا کام کر رہے تھے، لوگ آپ کو سراہ رہے تھے، آپ کو جو ہے وہ میں سن رہا تھا رائے ثاقب کھرل کے مطابق لوگ آپ کو اس لیے میڈیا چینلز اور میڈیا والے بلاتے تھے کہ آپ کو لوگ دیکھتے تھے، آپ کا جو بیان ہے وہ لوگ سنتے تھے اور وائرل ہوتے تھے، اس لیے لوگ جو ہے وہ ریٹنگ کے لیے آپ کو بلاتے تھے، آپ کی اچھی ریٹنگ تھی۔ لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، گھٹیا گفتگو، گھٹیا پوڈ کاسٹ کر کے آپ بھی ان صحافیوں میں شامل ہو گئے جنہیں عوام جو ہے وہ دھتکارتی ہے میرے اندازے کے مطابق۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے کہ اس طرح کے گھٹیا پروگرامز، اس طرح کی پوڈ کاسٹیں جو ہیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز میں جو ہے نا جتنا بھی ہو اچھا پیغام دوں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یار اس طرح جو ہے نا وہ گھٹیا حرکتیں، گھٹیا باتیں کسی کے خلاف، علی امین گنڈا پور کرتے تھے نا جب، تو میں علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی بات کرتا تھا۔ اب لوگ کہتے ہوں کہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں، تو بالکل بھی نہیں ہوں جی، میں کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں ہوں، لیکن میں حق سچ کی بات کرتا رہوں گا اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن حق سچ جو ہے وہ کہنا چاہیے انسان کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ کہ کسی شخص سے۔ تو بھٹی صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ معافی مانگیں اور پرومو کے بعد جو آپ ویڈیو ریلیز کریں گے اس میں اس چیز کو جو ہے وہ
بے شک اپلوڈ کریں ویڈیو، لیکن اس چیز کو کٹ کر دیں، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کٹ کر کے پیش کریں۔ دوسرا وہ جو ایک ریحان طارق ہے، اس کے بھی پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ کوئی خاطر خواہ اچھے نہیں ہوتے، بیسک جو ہیں وہ میں اکثر دیکھتا ہوں، چند ایک اچھے نکلے بیچ میں، جو جواد احمد یا ایک دو اور کو بلایا ہوتا انہوں نے، لیکن انہوں نے بھی جب اداکارہ میرا کو بلایا تھا اس سے بدتمیزی کے ساتھ یعنی گفتگو کی، تو یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اچھا جو ہے نا وہ یہ کوئی خاندانی پیشہ نہیں ہے، یعنی صحافت کریں، آپ صحافی ہیں، صحافت کریں، لیکن اگلے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں کہ اگلا شخص جو ہے نا وہ برا محسوس نہ کرے۔ ایک صحافی ہیں جی عمر چیمہ صاحب، بھٹی صاحب دیکھیں، یہ جو صحافی عمر چیمہ ہے نا، آپ بھی ان کے برابر آنے کی کوشش نہ کریں۔ عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ان کی صحافت جو ہے ایسی صحافت آپ سے ایکسیپٹ نہیں ہے، آپ اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ اچھی صحافت کرتے ہیں، لیکن عمر چیمہ کی آپ صحافت چیک کریں، جب نواز شریف کی پلیٹ لسٹ گری تھی نا، تو ایک کوئی ارشد وحید چودھری کے نام کی ایک ٹویٹر ہے، اس نے پوسٹ کی تھی کہ نواز شریف کے بازو میں وقفے سے درد، دل کی پیچیدہ بیماری کے باعث جو ہے وہ انجائنا کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صبح سے شام تک انتظار کرتے رہے، لیکن جیل حکام نے انہیں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر عدنان کی جو ہے وہ جیو نیوز سے رابطہ پر تصدیق، اسے جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے عمر چیمہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کسی کو ایسا کم ظرف دشمن سے واسطہ نہ پڑے۔ اگر اچھا جی، یہ تو اس ٹائم اس کے تاثر تھے، جذبات تھے، پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ان کے آپ جذبات چیک کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تب اس کی صحافت دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ ایک جھوٹ پہ کہ عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ یہاں آپ نے کون سا جا کر چیک کیا تھا، مجھے بتائیں نا، یہاں کون سا عمران خان کے ذاتی معالج گئے تھے انہوں نے جا کر؟ یہاں تو نواز شریف کے ٹائم تو ان کے ذاتی معالج تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت دے، میں ان کی صحت کے اوپر، ان کی بیماری کے اوپر میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، صحت سلامت ہوگی، سیاست کریں گے تو مخالفت بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے۔ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں جی، ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اچھا، میں ایسے صحافیوں کو جو ہے نا وہ جو چیک کرتا ہوں رہتا ہوں جو صحافی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج ہوئے، پروگرام ہوئے، مختلف ممالک کے کرکٹرز نے خط لکھے، بعد میں پتہ چلا کہ آنکھ ٹھیک ہے، علاج ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ کسی نے جو ہے وہ اس بات کی جو جھوٹ بولا گیا، کسی نے شرم کا اظہار نہیں کیا، کیا لوگوں کو گمراہ کرنا جمہوریت ہے؟ تو چیمہ صاحب آپ ذرا بتائیں نا کہ کہاں آپ نے یہ تصدیق کی ہے، کیسے آپ نے تصدیق کی، اور آپ نے جو ہے وہ تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، آنکھ تو ٹھیک ہے۔ آپ بھی تو کچھ مطلب لوگوں کو بتائیں نا، کوئی ثبوت لے کر آئیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ عدنان کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا عمران خان کے ڈاکٹر سے، معالج سے ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ تو ایسے صحافی جو ہوتے ہیں نا، یہ میں ارشاد بھٹی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحافی جو ہے قوم کی نظروں میں گھٹیا ترین صحافی ہیں، ایسی صحافت گھٹیا ترین ہے۔ آپ اچھے صحافی ہیں، آپ ان کی لیول پہ نہ آئیں تو ہی بہتر ہے۔ دوسرا میں چیک کر رہا تھا رضوان اور فرازی دادا، انہوں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا، ان کا میں اسکرین شاٹ دیکھ رہا تھا، وہ ایکس پہ جو ہے نا وہ آ کر ارشاد بھٹی کے اس پرومو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ارشاد بھٹی کے خلاف۔ قیامت کی نشانی سمجھ لیں آپ انہیں کہ اب یہ شخص اس کو ارشاد بھٹی کے اوپر تنقید کر رہا ہے، جن کے اپنے آپ ایکس پر جا کر چیک کریں کہ ان کے اپنی لینگویج کیسی ہے، ان کی اپنی گفتگو آپ چیک کریں کیسی ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ یہ بھی اب بتا رہا ہے کہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ایسے صحافی جو ہے نا، جو فیس بک کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی غلاظت بکتے رہتے ہیں، گھٹیا پن کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، گھٹیا غلیظ باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسے صحافیوں کی جو خواتین ہیں وہ نہیں دیکھتی؟ کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ دیکھ کر یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہمارا یہ جو ہم نے لال پیدا کیا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحافت، اس سے صحافت کہتے ہیں کہ گالیاں دینا؟ اور میں
پھر کوٹ کروں گا رائے ثاقب کھرل کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسد اللہ خان جو ہے وہ حصار رانا کے جو ہے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جس صحافی کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں نا، جس صحافی کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہ گھٹیا پن اور اتر آتا ہے اور گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. بات بھی اس کی ٹھیک ہے، میں اس کی بات سے متفق ہوں. تو میں جاتے جاتے یہ بھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک اور سامنے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اس سے میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یعنی جو کالونیز وغیرہ بنتی ہیں نا، جہاں پر جو ہے وہ یہ سوسائٹیز وغیرہ بنتی ہیں، پلاٹ جو ہے فروخت ہوتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بیچارے پلاٹ یہاں خریدتے ہیں ان کے خلاف تو کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے یہ سوسائٹیز بنائی ہیں لاکھوں اربوں روپے جو یہاں لوگوں سے ہٹیا کر چلے گئے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپریشن ہوتا ہے؟ پکڑنا تو انہیں چاہیے نا جو یہ غیر قانونی چیزیں بنا کر لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں. اور جن بیچاروں نے لی ہوتی ہیں، کیا پاکستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جو غیر قانونی یہ چیزیں بن رہی ہیں انہیں بننے سے پہلے روکا جائے، لوگوں کو بیچنے سے پہلے انہیں دبوچا جائے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو؟ کیونکہ یہ جو لوگ بناتے ہیں نا، یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، وہ پیسے مال بٹور رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے اوپر کھلا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کا کام مکمل ہوتا ہے وہ بوری بسترا باندھ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے یہ لوگ آ جاتے ہیں گرانے کے لیے. تو یہ بری امام اور دیگر علاقوں میں تجاوزات کے خلاف CDA کا آپریشن جاری. پولیس کے ساتھ مکینوں کی جھڑپ، کوئی مواضع یا نوٹس نہیں دیا، پہلے لڑکوں اور پھر عورتوں کو گرفتار کیا، ملبہ بھی لے جا رہے ہیں. ایک متاثرہ خاتون نے جو ہے نا وہ اور شہری کی گفتگو، متاثرہ خاتون اور ایک شہری کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس میں کہا گیا ہمیں تو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، 1990 کا ازالہ تاحال ہمیں نہیں ملا، ریاست شیلٹر دیتی ہے لیکن انہوں نے تو وہ چھت بھی چھین لی ہے. تو سر کون سی ریاست؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور آپ اللہ ہی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، باقی یہاں سے آپ امید نہ رکھیے گا. دوسرا، میں آخر میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ یہ جو بجلی کے میٹرز ہوتے ہیں نا، ہم اس کے اوپر رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں ہر بل کے اوپر. تو پھر جب یہ میٹر ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر رینٹ کیوں پے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ بجلی کے نئے کنیکشن مہنگے. میکبو نے سنگل فیز میٹر کی قیمت 15,000 سے 15,803 روپے مقرر کر دی ہے. اور ملتان الیکٹرک پاور کمپنی جو ہے نا میکپو، اس نے صارفین پر ایک اور مالی بوجھ ڈال دیا ہے جہاں نئے بجلی کنیکشن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. تفصیلات کے مطابق میکپو نے جو ہے وہ سنگل فیز میٹر کی مجموعی قیمت 15,000 روپے سے، یعنی 16,000 کر لیں آپ، 200 اوپر انہوں نے ویسے لکھا ہوا ہے لیکن 16,000 کر رہے ہیں اب، مقرر کر دیے، جس کا فوری طور پر اطلاق کر دیا گیا ہے. یعنی کہ جو چیز بڑھتی ہے نا اس کا فوری اطلاق ہو جاتا ہے، اور جو چیز کم ہوتی ہے پھر وہ 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، یعنی کہ جو لوگوں کے پاس پڑا ہے وہ اپنا سیل کر لیں پھر جا کر وہ دیتے ہیں. جب بڑھنا ہوتا ہے تو پھر اسی ٹائم نوٹیفیکیشن کے ٹائم ہی وہ مہنگا ہو جاتا ہے. تو نئی قیمتوں کے بعد نئے کنیکشن لینے والے صارفین کو اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.